میں نے اناؤنس کیا سلمان اکرم راجہ صاحب نے بھی ہم جوائن کیا. سلمان صاحب تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. بریک سے پہلے شاید آپ نے کچھ باتیں سنی. عرفان قادر صاحب تھے, شعیب شاہین میرے ساتھ موجود ہیں, لیکن قادر صاحب نے ایک انٹرسٹنگ بات کی جو میری سمجھ سے باہر ہے. انہوں نے میں نے ان کو کہا کہ جی لیگل انٹرپریٹیشن میں مجھے یہ چیز سمجھ نہیں آئی کہ آج جب کورٹ نے نواز شریف صاحب کو دی پروٹیکٹیو بیل, اگر تو کورٹ خود ہی کہتی کہ ہم نے میرٹس پہ دے دی اور ہمارا خیال ہے آ جائیں گے 24 کو, ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے, تو سمجھ آتی ہے. کورٹ نے کہا اور فیصلے میں بھی لکھا ہے کہ کیونکہ نیب رسپونڈنٹ نے ہمارے پہ اس پہ کوئی اعتراض نہیں کیا, اس لیے ہم نے یہ بیل دے دی ہے 24 تک. پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے یہ بتائیے کہ جو ایک کنوکٹڈ آدمی ہوتا ہے اور وہ اشتہاری بھی ہو جائے تو وہ تو نیب کا اس سے کیا تعلق ہے؟ وہ نیب کی کسٹڈی میں نہیں تھے, وہ تو ریاست کی کسٹڈی میں تھے, وہاں سے گئے اور وہ تو عدالت کی وارڈ ہے نا, تو نیب سے پوچھنا بنتا تھا. اور اس کی بیسس پہ نیب نے جو ان پہ ملبہ ڈالا ہے, کیا کورٹ نے ڈالا نیب پہ, تو کیا کورٹ نے یا تو مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ وہ ڈال سکتی تھی کورٹ ان پہ یہ بات. نہیں, آج جو کچھ ہوا ہے یہ افسوسناک ہے. دیکھیں, ایک شخص, میں میاں نواز شریف کی بات نہیں کرتا, لیکن آپ کسی بھی شخص کو لے لیں, وہ جیل میں ہے, جیل سے وہ کہتا ہے مجھے آپ پیرول پہ رہائی دیں, میں نے جنازہ اپنی والدہ کا جو ہے وہ اٹینڈ کرنا ہے, یا مجھے ایسی طبی ضرورت ہے توجہ کی جو جیل میں حاصل نہیں ہے, آپ اس کو جیل سے باہر جانے دیتے ہیں. اس کے بعد وہ اس آسائش کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بھاگ جاتا ہے. آپ نے اس کو 4 ہفتے کی مہلت دی تھی, وہ 4 سال کے لیے چلا جاتا ہے. اس دوران اس کو عدالت ایبسکانڈر ڈکلیئر کر دیتی ہے, یعنی کہ قانون سے ایک بھگوڑا وہ قرار پاتا ہے شخص. اس کے بعد جب وہ شخص واپس آتا ہے, عدالت کی جو جورسڈکشن ہے, جو اس کا احاطہ اختیار ہے, تو فرض یہ بنتا ہے کہ وہ وہیں واپس جائے جہاں سے وہ گیا تھا. اگر وہ جیل سے گیا تھا ایک مختصر مدت کے لیے اور پھر اس نے اس مختصر مدت کا ناجائز فائدہ اٹھایا, عدالت نے اس کے خلاف احکامات جاری کیے, کہا کہ یہ بھگوڑا ہے, فیوجیٹو ہے, ایبسکانڈر ہے, تو کیسے عدالت آج بیٹھ سکتی ہے اس کے سہولت کار کے طور پہ اور یہ کہے کہ اب اس کا سٹیٹس بڑھ گیا ہے؟ جب یہ گیا تھا تو یہ ایک مقید قیدی تھا, سزا یافتہ قیدی تھا, لیکن اب جب یہ واپس آیا ہے اتنے سال بعد, ہمارے احکامات کو توڑنے کے بعد, ان کے خلاف عمل کرنے کے بعد, تو ہم اس کو ویلکم کریں گے, خوش آمدید کہیں گے اور اس کو وہ سہولت دیں گے جو اس کو اس وقت حاصل نہیں تھی جب وہ جیل میں تھا. ہونا یہی چاہیے تھا کہ واپس وہ جیل میں جاتے, وہاں سے وہ استدعا کرتے, بیل مانگتے, سسپینشن آف سینٹنس مانگتے, ان کی اپیل اگر ابھی موجود ہے تو اپیل کو آگے چلاتے, اپیل اگر خارج ہو چکی ہے عدم پیروی کی وجہ سے تو اس کی بحالی کی استدعا کرتے. عام حالات میں تو یہی ہوتا. اب یہ کہنا کہ چونکہ وہ بہت بڑے سیاسی لیڈر ہیں, قومی مفاد کا یہ تقاضا تھا, اس کا قانون سے پھر کوئی تعلق نہیں ہے. یہاں پہ عدالت کو یہ پوچھنا چاہیے تھا نیب سے کہ آپ ایسی سہولت کاری کیوں کر رہے ہیں, کیا آپ نے پہلے کبھی کسی کے لیے ایسی سہولت دی ہے؟ یہ کیا وجہ ہے کہ آپ موجود تھے پہلے دن جب ابھی نوٹس بھی نہیں ہوا تھا, آپ کو مکمل ہدایات میسر تھیں, اگلے دن بھی آ کے آپ نے اسی بات کو دہرایا اور عدالت نے ان کے اوپر ملبہ ڈال دیا. قانون میں یہ اختیار میری نظر میں عدالت کے پاس نہیں تھا جب تک وہ واپس جیل میں نہ جاتے, سرنڈر نہ کرتے. ہمارا بڑا ایک مسلم اصول ہے کہ فیوجیٹو فرام دا لا, یعنی کہ قانون کا جو بھگوڑا ہے اس کو عدالت سنتی بھی نہیں ہے, کوئی آسائش اس کو نہیں دیتی جب تک وہ قانون کی اطاعت نہ کرے. جہاں سے اس نے قانون کی خلاف ورزی کی تھی وہاں واپس آئے, اس جگہ سے دوبارہ استدعا کرے. خلاف ورزی یہی ہوئی تھی کہ 4 ہفتوں کے بعد ان کو واپس جیل میں آنا تھا, وہ واپس نہیں آئے. اب ہونا یہی چاہیے تھا کہ وہ واپس جاتے اور وہیں سے اپنی سزا کو شروع کرتے جہاں وہ تھے جانے سے پہلے. تو میری نظر میں آج جو کچھ بھی ہوا یہ بری نظیر ہے, اور جو پاکستان کے عوام کو عرصہ دراز سے, میں تو کہوں گا 70-75 سال سے بتایا جا رہا ہے کہ اس ملک میں کوئی قانون نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, صرف طاقت ہے. اگر طاقت آپ کے ساتھ ہے تو ہر چیز آپ کو میسر ہے, کوئی قانون آپ کا راستہ نہیں روکے گا, کوئی جیل آپ کا راستہ نہیں روکے گی. اور اگر قانون آپ کے ساتھ نہیں ہے تو پھر آپ کو ہر بانڈے طریقے سے معطوف کیا جائے گا, آپ کو مقید کیا جائے گا, آپ کے خلاف جھوٹے سچے مقدمے بنیں گے, اور آپ جب تک طاقت کے ساتھ سمجھوتا نہیں کریں گے آپ جیل میں رہیں گے. آج یہ پیغام ایک دفعہ پھر پاکستان کے عوام کو دیا گیا. مجھے سب ایک چیز سمجھائیں, میں فیصلہ پڑھ رہا ہوں, اس میں وہ لکھتے ہیں کہ لرننگ ڈپٹی پروسیکیوٹر جنرل جو تھے ان سے وین کنفرنٹڈ ایز ٹو دی سیکشن
instructions, again reiterated the stance of NAB and submitted that he has been instructed by learned Prosecutor General to state that the prosecution agency has no objection for the grant of relief to the petitioner in this instant petition. اور پھر کورٹ لکھتی ہے since the respondent has accorded its consent and decided not to contest the petitioner, let the petitioner appear before this thing. پہلے تو مجھے یہ بتائیے کہ اگر یہ اپیل نہیں تھی، پروٹیکٹیو بیل تھی، تو کیا پروٹیکٹیو بیل میں کورٹ کے ڈبل بینچ نے نیب کو رسپونڈنٹ کیوں بنایا؟ اگر بلایا تو وہ آئے ہیں نا، تو نیب کا اس میں رسپونڈنٹ کا سٹیٹس بنتا تھا پروٹیکٹیو بیل میں؟ اگر کیس کی اپیل ہوتی، شعیب شاہین صاحب کا آرگومنٹ ہے، پھر تو وہ رسپونڈنٹ تھے کہ وہ چیلنج کرتے، وٹ ایور بیل نارمل بیل اپلیکیشن ہوتی اس کو چیلنج کرتے. پروٹیکٹیو بیل کے اندر کیا نیب کو کورٹ رسپونڈنٹ بنا سکتی تھی؟ اور اسی کے لیک آف آبجیکشن پہ انہوں نے سارا فیصلہ کر دیا. تو اس میں پھر غلطی تو کورٹ کی ہے، نیب کا تو قصور نہیں ہے اس میں. نہیں، نیب کا بالکل قصور ہے. نیب نے ایک ملی بھگت کے تحت یہ سب کچھ کیا نا. انہوں نے نیب کو اس میں رسپونڈنٹ بنایا ہی اس لیے تھا کہ وہ آ کر اپنی تائید جو ہے اس کا اظہار کریں عدالت میں اور یہ ایک جواز فراہم کریں اس قسم کے آرڈر کے لیے. تو سب کچھ ظاہر ہے. یہ اب اس کو کہے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. جس طرح یہ درخواست دائر ہوئی 1:15 بجے 2:30-3 بجے لگ گئی، اور جو کچھ بھی ہوا وہ سب چیز بالکل واضح ہے کہ تمام پلاننگ کے تحت، منصوبے کے تحت ہر کردار نے اپنا رول ادا کیا. اور ہم اسی لیے افسردہ ہیں کہ قانونی عمل میں کردار نہیں ہوا کرتے، اصول ہوا کرتے ہیں جن پر عمل ہوتا ہے، کردار اپنا رول نہیں نبھاتے. آپ کا جو آپ کے سوالات بالکل جائز ہیں. یہ ذمہ داری عدالت کی تھی. نیب اگر ایک غیر ضروری نرمی دکھا بھی رہی تھی تو عدالت نے قانون کو بالادست رکھنا تھا، اور قانون کے تحت جو عمل ایک عام شہری کے ساتھ ہوگا، ایسی صورت میں ایک عام مجرم کے ساتھ ہوگا، وہی عمل یہاں پہ ہونا چاہیے تھا. اس کی کوئی نظیر ہماری تاریخ میں، بلکہ میں کہوں گا بر صغیر پاک و ہند کی تاریخ میں نہیں ملے گی آپ کو. سلمان ذرا ہولڈ یور تھاٹ، میں نے ابھی آپ کا سانا ہے اسی پوائنٹ آف اسپرٹ آف لا کے اوپر. تو ہر کسی کی نیشنل انٹرسٹ اور ہوتی ہے نا. ایک زمانے میں نیشنل انٹرسٹ تھا نواز شریف وزیر اعظم ہو، پھر نیشنل انٹرسٹ بنا کہ وہ نہ ہو، پھر نیشنل انٹرسٹ بنا کہ عمران خان ہو، پھر نیشنل انٹرسٹ بنا کہ وہ نہ ہو، اب لگ رہا ہے نیشنل انٹرسٹ بن گیا کہ وہ دوبارہ ہو. تو نیشنل انٹرسٹ تو ڈپینڈنگ ویئر یو آر چینج ہوتا رہتا ہے. کیا کورٹس کے پاس اتنا لیٹیچیوڈ ہے کہ وہ اتنی وائڈ انٹرپریٹیشن کریں اور نئے پریسیڈنٹ سیٹ کریں اس قسم کے؟ نہیں ہے جی، میری نظر میں تو نہیں ہے. اور یہ نیشنل انٹرسٹ آپ نے ٹھیک کہا، ایک بہت ہی مبہم سی چیز ہے. اور نیشنل انٹرسٹ کیسے اس ملک میں تبدیل ہوتا ہے؟ ایک زمانے میں بے نظیر بھٹو کو نیشنل سیکیورٹی انٹرسٹ قرار دیا گیا. 1990 میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ ان کو واپس کبھی اقتدار میں نہیں آنے دینا. اسی کے حوالے سے اصغر خان کیس ہوا، جو کارروائی کی گئی ان کو روکنے کے لیے، پھر وہ منظور نظر ہو گئی، کہا کہ نہیں ان کو بالکل آنے دینا ہے. تو ہمارے ہاں نیشنل انٹرسٹ بہت ہی ایک بدلتی ہوئی چیز ہے. چند افراد ہیں وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ کیا نیشنل انٹرسٹ میں ہے، کون سا سیاستدان اب قابل قبول ہے، کون سا سیاستدان قابل قبول نہیں ہے. اور ہر 2-4 سال بعد یہ بات بدل جاتی ہے. اسی لیے ضروری ہے کہ قانون اپنے اصولوں پر کھڑا نظر آئے، اپنے اصولوں پر قائم رہے، وقتی جو سیاسی ہوا ہے اس کے ساتھ مطابقت میں نظر نہ آئے. اب آپ کو 24 کو جب میاں صاحب آئیں گے تو اب ان کے کیا آپشنز ہیں؟ وہ امیڈیٹلی سسپینشن آف سینٹنس کے لیے جائیں گے آپ کے خیال میں؟ بیل ہوگی؟ کیا ہوگا 24 کو؟ کیا ہوگا؟ اگر پروٹیکٹیو بیل مل گئی تو obviously اس دن پھر بیل تو پھر حیرانی کی بات نہیں ہونی چاہیے ہمارے لیے. جی ایسا ہی ہوگا. اگر تو ان کی اپیل جیسا شعیب شاہین صاحب نے کہا کہ خارج ہو چکی ہے تو پھر اس کی وہ بحالی کی درخواست دیں گے، اور اس کے ساتھ ہی پھر ان کو سزا کرنی پڑے گی کہ اپیل بحال کی جائے اور جو سزا مجھے دی گئی ہے اس کو سسپینڈ کیا جائے، معطل کیا جائے. تو یہ دونوں باتیں ان کو عدالت سے مانگنا ہوں گی. اور اس وقت جو ان کو پروٹیکشن یا حفاظت ہے قید ہونے کے حوالے سے وہ 24 تاریخ تک ہے. لہٰذا 24 سے پہلے یا 24 تاریخ کو انہیں ایک نیا آرڈر لینا ہوگا جو ان کو اس کے بعد بھی جو ہے قید ہونے سے بچا سکے. تو اب یہ مجھے بتائیے، یہ جو میں ان سے بھی بات کر رہا تھا، یہ اب ایک اسٹیبلش پریسیڈنٹ آج لیگل ہو گیا ہے؟ کیا اب کوئی بھی اشتہاری ہو، کچھ ہو، وہ ایز اے میٹر آف رائٹ یہ ڈیمانڈ کر سکتا ہے کورٹ سے کہ وہاں پہ بھی آپ نے آئے بغیر پروٹیکٹیو بیل دی تھی، میرا بھی حق بنتا ہے؟ دیکھیں میں اس کروں، یہاں معاملہ صرف اشتہاری کا نہیں تھا. اگر معاملہ صرف اشتہاری کا ہوتا تو اس کی تو نظیر تھی، لوگ آئے ہیں. نہیں، کانویکٹ کی، سزا یافتہ اشتہاری کی معاملہ تھا مجرم کا.
یہ پہلی بار ہوا ہے کہ ایک شخص جو سزا یافتہ ہے اس کو یہ سہولت دی جائے. اگر ایک شخص سزا یافتہ نہیں ہے اور وہ کہتا ہے کہ جب میں آ کے عدالت کے سامنے پیش ہونا چاہتا ہوں تو وہاں یہ